امر جلیل کی کہانی غار، ترجمہ عامر صدیقی۔ تقریباً ہر روز ہی ایسا ہوتا ہے کہ اماں پریشان ہو کر میرے غار میں چلی آتی ہیں۔ وہ تصدیق کرنے آتی ہیں کہ میں زندہ ہوں یا نعمتوں بھرا یہ جہان چھوڑ کر چلا گیا ہوں۔ جھک کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اماں غور سے گردن کی طرف دیکھتی ہے، میرا سر سلامت دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر پیار کے ساتھ مجھے سہلاتی ہے اور پھر آہ کو سانسوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ آنکھ سے لڑک آئے آنسوؤں کا میرے سر پر محراب بنا کر اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اماں اکثر میرے لیے پریشان رہتی ہے۔ وہ مسلسل ہر رات میرے بارے میں ایک ڈراؤنا خواب دیکھتی ہے۔ خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھتی ہے اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے پانی کا گلاس بھر کر پیتی ہے۔ اماں خواب میں مجھے بنا سر کے ریگستان میں بھٹکتا ہوا دیکھتی ہے، میرے ایک ہاتھ میں میرا کٹا ہوا سر اور دوسرے ہاتھ میں کانٹوں کا تاج دیکھتی ہے۔ اماں نے 2 جوتشوں سے خواب کی تعبیر نکلوائی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک جوتش دیسی تھا اور دوسرا پردیسی۔ دیسی جوتش سے وہ سکھر کے قریب کسی متبرک مقام پر ملی تھی۔ دھیان سے خواب سن کر اس کا ذائچہ بنانے کے بعد اس نے اماں کو خوشخبری دی تھی، تمہارا بیٹا بڑی لمبی عمر جیے گا، خدا کے فضل سے پاکستان کا بادشاہ بنے گا۔ ذائچے کی قیمت ادا کرتے ہوئے اماں نے دیسی جوتش کو 500 روپے دیے اور ساتھ میں کالا سیاہ مرغ اور کالا سیاہ بکرا جو اس بات کے گواہ تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ بکرا ہو بہو مجھ جیسا تھا۔ جب قصائی نے بکرے کا سر دھڑ سے الگ کیا اور اس کے سر سے بھیجا نکالا تھا، تب بکرے کے سر میں سے بھیجے کے بجائے مینڈک نکل آیا تھا۔ پردیسی جوتش سے اماں ویانا میں عورتوں کی یونین میں ملی تھی۔ میری اماں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ پاکستان میں برباد ہو گئی عورتوں کی ترقی اور ان کے حقوق کی جدوجہد میں اقوام متحدہ میں کام کرتے گزارا۔ اس نے ایک NGO بھی بڑی کامیابی کے ساتھ چلائی تھی جس کی تعریف کی شکل میں تعریفی خط اور سونے کا تمغہ حاصل ہوا تھا۔ ان دنوں اماں کو عورتوں کی بہتری کے سلسلے میں نیو یارک، لندن، جنیوا وغیرہ پریس کانفرنسوں میں جانا پڑتا تھا۔ پردیسی جوتش سے اماں کی ملاقات ویانا میں ہوئی تھی۔ اس جوتش نے خواب کی وضاحت کرنے سے پہلے کچھ تبصرے کیے، لیپ ٹاپ پر پاور پوائنٹ اور MS ایکسل کی مدد سے رنگین ذائچہ بنایا، خوابوں کی تعبیر نامی سافٹ ویئر سے مدد لی، پھر بہت ہی اداس لہجے میں خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا بیٹا حکمرانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا اور اگر بچ گیا تو خودکشی کر لے گا۔ میں نے بھی اپنی جانب سے انٹرنیٹ سے خواب کی تعبیر ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ اس میں لکھا تھا، تم ایک شادی شدہ عورت کے عشق میں گرفتار رہو گے اور اپنے سر میں عاشق کی طرح خاک ڈال کر ریگستان میں گھومتے رہو گے۔ تینوں تعبیروں میں سے اماں نے پردیسی جوتش کی تعبیر کو زیادہ اہمیت دی۔ ایک بار میں نے اماں سے کہا تھا، ویانا والے جوتش کی پیش گوئی ایک دم بکواس ہے، سر تو سرداروں کے گرتے ہیں، میں خرگوش ہوں، بے مطلب ہی آدمی بن گیا ہوں، میں شکاری کتوں کا ترنے والا تو ہو سکتا ہوں پر کسی مارکے میں اپنا سر دے سکوں یہ ممکن نہیں۔ اماں کو میری بات ناگوار لگی، اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دیسی جوتش کی پیشن گوئی مجھے صحیح لگی ہے۔ میں نے کہا تھا، پاکستان پر اکثر مجھ جیسے خپتی دیوانوں نے حکومت کی ہے، اسی وجہ سے ممکن ہے کہ میں پاکستان پر حکومت کروں۔ میری ماں ضرورت سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، شکاگو یونیورسٹی سے بین الاقوامی تعلقات میں PhD کر کے آئی ہے، اسی لیے میری بات سمجھ نہ پائی، مجھے الجھن زدہ اور کچھ بد دماغ سمجھتی ہے۔ میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، اس کی 3 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں سندھیوں کے سبھی اکلوتے بیٹے کچھ خپتی، کچھ پاگل، کچھ سانولے ہوتے ہیں، پر میں کچھ زیادہ ہی شیدی ہوں۔ مجھے غار سے نکال کر اپنی دنیا میں لانے کے لیے اماں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاگلوں کے سر سے پاگل پنا اتارنے والا شاید ہی کوئی ڈاکٹر ہو جس نے مجھے نہ دیکھا ہو۔ 2-3 گھنٹے میرا دماغ چاٹنے کے بعد مجھے نیند آنے کی اور سوچ کو مفلوج کرنے کی گولیاں نسخے میں لکھ کر دے دیتے ہیں۔ ایک بار اماں مجھے ڈاکٹر سارا سولنگی کے پاس لے گئی۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ وہ گائنیکولوجسٹ نہ تھی، سائیکولوجسٹ تھی یا سائیکیٹرسٹ۔ آدمیوں کے سر سے جنون کی بیماری دور کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جس نے بھی اس کا نام رکھا تھا سوچ سمجھ کر رکھا تھا، بہت ہی تعریف کے قابل تھی وہ۔
مجھے یقین نہیں کہ میں پاگل ہوں یا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر سارا سولنگی کو دیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا تھا کہ میں تمام عمر کے لیے پاگل بنا رہوں گا۔ ڈاکٹر سارا سے علاج کرواؤں گا تو کبھی بھی ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں کروں گا۔ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی اماں کے خواب کی تیسری پیش گوئی مجھے مقدر پر تصدیق کی مہر لگاتی لگی۔ ڈاکٹر سارا سولنگی سے میرا تعارف کراتے ہوئے اماں نے کہا تھا، ادم میرا اکلوتا بیٹا ہے، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں شفا دی ہے، تم میرے بیٹے کا علاج کرو، اس کو نارمل کر دو۔ مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا، میں نارمل ہوں، میں نارمل ہوں۔ ڈاکٹر سارا نے ایک دم کہا تھا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم نارمل ہو۔ تو پھر اماں کیوں سمجھتی ہے کہ میں نارمل نہیں ہوں؟ میں اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ڈاکٹر سارا میری جانب غور سے دیکھو، کیا میں تمہیں اب نارمل نظر آتا ہوں؟ ایسے بات نہیں کرتے بیٹے، اماں نے کہا تھا، تم کے بدلے آپ کہو، کیا میں آپ کو اب نارمل نظر آتا ہوں؟ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میڈم، ادم جس طرح بات کر رہا ہے اس کو کرنے دیجیے۔ ڈاکٹر سارا نے اماں سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھیں، برا مت مانیے گا، میں ادم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ اماں پیار سے میری طرف دیکھتے ہوئے ویٹنگ روم کی جانب چلی گئی۔ ڈاکٹر سارا نے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر غور سے میری طرف دیکھا، وہ مجھے بے حد پسند آئی تھی۔ آخر ڈاکٹر سارا نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ ادم۔ کیا بتاؤں؟ اپنے اسکول کے بارے میں بتاؤ، کچھ اپنے کالج کے بارے میں بتا دو، کچھ یونیورسٹی کے بارے میں بتاؤ۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں ہوا تھا، میں بہت عام سا طالب علم تھا۔ اور نوکری؟ نوکری میں نے چھوڑ دی۔ کیوں؟ میں کام نہیں کر پایا۔ کوئی خاص سبب تھا؟ کوئی خاص سبب نہیں تھا، مجھے پیشانی سے پسینہ بہتا ہوا محسوس ہوا تھا، بس میں نوکری نہیں کر پایا۔ ڈاکٹر سارا اپنی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے پینے کے لیے مجھے پانی کا گلاس دیا تھا۔ ادم، ڈاکٹر سارا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، میں گردن اوپر اٹھا کر ڈاکٹر سارا کی طرف دیکھ نہیں پایا تھا۔ مجھے لگا تھا اگر اس کی طرف دیکھا تو وہ ہماری درمیانی سرحدوں کو توڑ کر میرے وجود میں گھس آئے گی، میرے اندر ہلچل مچا دے گی۔ ادم، میں نے ڈاکٹر سارا کی آواز سنی، میری طرف دیکھو ادم۔ میں نے ڈاکٹر سارا کی طرف دیکھا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھ رہی تھی۔ اس نے پوچھا، تم اپنے کمرے سے باہر کیوں نہیں آتے؟ کمرہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا، کون سا کمرہ؟ گھر میں تمہارا کمرہ۔ گھر؟ کون سا گھر؟ جہاں تم رہتے ہو۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو پھر تم کہاں رہتے ہو ادم؟ میں غار میں رہتا ہوں۔ اچانک میرے اوپر آسمان پر ہزاروں رتھ چلے آئے اور ایک لمحے میں گزر گئے۔ صدیوں سے بند تاریخ کے ماتم کدے سینے پر کسی نے ہاتھ رکھا، کائنات میں تھر تھراہٹ ہوئی، بجلی گری اور قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ ایسا کیوں ہوا تھا اور کس لیے ہوا تھا۔ میں نے بدخواہ لوگوں سے سنا تھا کہ میری پیدائش کے بعد بابا بہت اداس ہو گئے تھے، تنہا اور خاموش رہنے لگے تھے، قہقہے لگاتے، شاید ہی کسی نے دیکھا ہو انہیں۔ کراچی یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر تھے، تاریخ کو تمام علوم اور عقیدوں کا چشمدید گواہ مانتے تھے۔ ملک میں اور ملک سے باہر کی درسگاہوں میں ان کی بڑی دھاک تھی۔ اپنے پورے نام کے بجائے پروفیسر روحل کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ مجھ سے بہت پیار تھا انہیں۔ بابا ان انسانوں میں سے تھے جو بیٹے کے لیے مایوس رہتے ہیں۔ تیسری بیٹی شانی کی پیدائش کے بعد اماں کے بجائے بابا نے چوتھے بچے کا خیال دل سے نکال دیا تھا۔ شانی کے 3 سال بعد میں پیدا ہوا تھا۔ بدخواہ لوگوں کے مطابق بابا بہت اداس ہوئے تھے، مجھے گود میں لے کر خیالوں میں گم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگوں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے بدخواہوں اور بدخواہوں کی باتوں کو ذہن کی ہارڈ ڈسک سے مٹا دیا، ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ بابا کے علاوہ شاید ہی کوئی ایسا باپ ہوگا جس نے اتنی شدت سے اپنے بیٹے سے پیار کیا ہوگا، پر میں نے بابا کو کبھی بھی ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار میں نے بابا سے کہا تھا، میری سب سے بڑی تمنا ہے کہ میں نامور مسخرہ بنوں اور اپنی حرکتوں سے، باتوں سے آپ کو قہقہا لگا کر ہنسنے پر مجبور کر دوں۔ میری بات سن کر بابا کے ہونٹوں پر بہت اداس، دل کو مسل دینے والی مسکراہٹ اتر آئی تھی۔ میرے ہنسنے یا نہ ہنسنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، پر ابا نے مجھے نرمی سے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ تاریخ نے بلند قہقہے لگا کر ہنسنے والوں کو آخر میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ دیر کی بے چین خاموشی کے بعد بابا نے کہا تھا، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں زوردار قہقہا لگا کر ہنس سکتا تھا،
تب بابا کے کہے جملوں کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ کالج میں پڑھتا تھا، لیکچر سننے کے بجائے بابا کے جملوں کے مفہوم کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ایک بار کالج بیچ میں چھوڑ کر میں کراچی یونیورسٹی گیا تھا۔ بابا لائبریری میں تھے، کسی انٹرنیشنل سیمینار کے لیے پیپر تیار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بہت پریشان ہوں، کہا تھا، آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن بابا کے چہرے پر اداس مسکراہٹ اتر آئی۔ میز سے پیپر اٹھا کر بریف کیس میں ڈالتے ہوئے کہا، مجھے قہقہا لگا کر ہنسنے پر مجبور کرنے کی قسم تو نہیں کھائی ہے۔ لیکن بابا مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کمرے میں لے آئے، پوچھا، لنچ کیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا، میں نے بھی نہیں کھایا۔ بابا نے کہا، پہلے ہم کھانا کھائیں گے اور پھر یونیورسٹی سے باہر چل کر بات کریں گے۔ کینٹین والوں سے فون پر بات کرنے سے پہلے بابا نے پوچھا، شامی کباب کھاؤ گے؟ اچھے ہوتے ہیں۔ جو آپ کھائیں وہی میرے لیے بھی منگوا لیں، میں نے کہا تھا۔ یونیورسٹی کینٹین سے لنچ آیا، دال چاول اور سبزی، ساتھ میں شامی کباب بھی تھے۔ چپ چاپ لنچ کیا، رہ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی لیتے۔ اس دوران مجھے بار بار یہ خیال آیا کہ بابا سے کچھ نہ پوچھوں، اپنی بے چینی کو اپنے اندر دفن کر دوں، بدخواہوں کی باتوں پر توجہ نہ دوں، ان کو بغیر کسی وجہ کے پریشان نہ کروں۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ میرے پیدا ہونے کے بعد بابا بہت اداس اور چپ چاپ رہنے لگے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں انہیں پسند نہ آیا ہوں۔ ویسے بھی بابا نے 3 بچوں کی پلاننگ کی تھی۔ شانی کے 3 سال بعد میں اچانک ہی پیدا ہوا تھا۔ ان کا منصوبہ اپسیٹ کر دیا تھا میں نے، پر اس میں میرا قصور نہیں تھا۔ دنیا میں آنا نہ آنا میرے بس میں نہیں تھا۔ مجھے صرف ایک بات کا افسوس تھا کہ میں بابا کے لیے منحوس ثابت نہیں ہوا تھا۔ جس برس میں پیدا ہوا تھا اسی سال بابا نے ورلڈ ہسٹوریکل کانگریس کی صدارت کی تھی۔ میں 12-13 برس کا تھا کہ بابا ایسوسیٹ پروفیسر ہو گئے تھے، اور جب میں 17 سال کا تھا بابا ڈین فیکلٹی آف آرٹس مقرر ہوئے تھے۔ میں منحوس نہیں تھا۔ برسوں پہلے کا ماجرا ہے۔ پردیس میں رہنے والے بابا کے ایک پرانے دوست اپنے بچوں سمیت پاکستان گھومنے آئے تھے۔ کراچی میں ہمارے پاس آ کر ٹھہرے تھے، مجھے چاکلیٹ کھلاتے تھے اور پرندوں کے لطیفے سناتے تھے۔ ان لطیفوں پر دیگر لوگ کم، وہ خود بہت ہنستے تھے۔ ایک دن مجھے گھسیٹ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا اور بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، یار روحل، نہ تو تم اپنے بیٹے جیسے ہو اور نہ ہی تمہارا بیٹا تمہارے جیسا ہے۔ پھر اماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، یہ ماجرا کیا ہے؟ امریکہ سے کسی نیگرو کا بیٹا تو نہیں چرا کر لے آئے ہو؟ خود زور زور سے قہقہے لگا کر ہنس پڑے، پر بابا ہنس نہیں سکے۔ انہوں نے حسرت کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ تب میں چھوٹا تھا، پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے سب کچھ یاد ہے۔ میں کچھ بھی بھول نہیں پایا ہوں۔ میرا ایک ایک احساس میرے وجود میں پروان چڑھا ہے، میرے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ یونیورسٹی میں بابا کے ساتھ لنچ کرتے ہوئے ایک واضح یا مبہم خوف مجھے پریشان کرتا رہا تھا۔ میں بابا سے کچھ پوچھ سکوں گا یا ہکلا کر خاموش ہو جاؤں گا۔ لنچ کے بعد بابا نے پوچھا، چائے پیو گے؟ آپ پیئیں گے؟ میں نے پوچھا تھا۔ ویسے تو نہیں پیتا ہوں، آج پی لیتے ہیں، بابا نے جواب دیا۔ چائے بھی خاموش رہ کر پی لی ہم نے۔ جانے کیوں میں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ دیر کے بعد میں پل صراط سے گزروں گا۔ پل صراط کا سفر کراچی یونیورسٹی اور اوجھا سینیٹوریم کے درمیان شروع ہوا تھا۔ لوگ بیٹا پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، میرے پیدا ہونے پر آپ خوش کیوں نہیں ہوئے تھے؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ میری تینوں بیٹیاں کسی بیٹے سے کم نہیں۔ میں نے سنا ہے میرے پیدا ہونے کے بعد آپ بہت اداس ہو گئے تھے۔ آپ نے لوگوں سے ملنا اور بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن بابا نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میری بات سن رہے ہیں نا بابا؟ ہاں ادم، سن رہا ہوں۔ میرے پیدا ہونے کے بعد آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ ہنسنا بس میں کہاں ہوتا ہے ادم؟ میرا پیدا ہونا آپ کو ناگوار گزرا تھا؟ مگر بابا نے گردن نیچے کر لی، جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے دوسری بار اپنا خیال دہرایا، میرا پیدا ہونا آپ کو ناگوار لگا تھا بابا؟ میں نے بابا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ ان کا درد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے پوچھا تھا، میرے پیدا ہونے پر آپ کو بہت دکھ ہوا تھا؟ پر بابا نے میرے ہاتھ کو کچھ اس طرح جکڑ کر پکڑ لیا جیسے کہہ رہے ہوں، ہاں، تمہارے پیدا ہونے پر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ پل صراط کے بیچ سے میں نے بابا سے پوچھا تھا، کیوں دکھ ہوا تھا آپ کو؟ کیونکہ میرا بھرم ٹوٹ گیا تھا۔ بابا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور کہنے لگے، تم میرے بیٹے نہیں تھے ادم۔
میں نے سورہ اسرافیل کی آواز سنی۔ سب کچھ پوری کائنات کے ساتھ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں گم ہو گیا، بابا گم ہو گئے۔ اندھیرے میں جیسے کروڑوں ابابیلیں اور چمگادڑیں غاروں سے نکل آئیں، میرے اوپر سے اندھیرے میں گھومتی رہیں۔ فنا کے ایک لمحے نے بقا کے تمام لمحات کو نگل لیا۔ میں نے پھر سورہ اسرافیل کی آواز سنی۔ ابابیلیں اور چمگادڑیں غاروں کی طرف لوٹ آئیں۔ اندھیرے کے بجائے نور کو بے نور کرنے والی روشنی چھا گئی۔ سورج مکمل طور پر ڈوب گیا۔ میں نے خود کو بابا سے ہزاروں میل دور محسوس کیا۔ میں نے بابا سے پوچھا، آپ نے کس طرح سمجھا کہ میں آپ کا بیٹا نہیں تھا؟ شانی کے پیدا ہونے کے بعد میں نے آپریشن کرا لیا تھا۔ دل میں درار ڈالنے والی دکھ بھری آواز میں بابا نے کہا۔ مجھ سے بچے کی توقع امکان کے باہر تھی۔ اماں کو معلوم تھا اس بات کا؟ میں نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس کو فرصت کہاں ہوتی ہے؟ پھر بابا کی آواز کی گونج سنائی دی۔ وہ اکثر اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں شرکت کرنے کی خاطر ملک سے باہر رہتی تھی۔ آسمانی کتابوں والی قیامت جانے کب آئے گی، پر میرے لیے قیامت آئی اور سب کچھ تہس نہس کر کے چلی گئی۔ کچھ باقی نہ بچا، نہ حساب، نہ کتاب، اور نہ سزا، نہ جزا۔ بابا نے یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا، پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور نیپال میں جوگیوں کے ساتھ ہمالیہ کے غاروں میں جا کر بس گئے۔ جانے سے پہلے بابا نے مجھے بہت پیار کیا تھا۔ ان کے سسکتے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے میں نے پوچھا تھا، میری وجہ سے جوگ لے رہے ہیں نا؟ نہیں ادم، نہیں۔ پھر بابا نے میری آنکھوں پر، گالوں پر، ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی دوش نہیں، بلکہ کسی کا بھی قصور نہیں ہے۔ ان کے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے میں نے کہا تھا، پھر جوگ کیوں لے رہے ہیں؟ ایک ماں کی حرمت کا راز میرے پاس امانت ہے۔ لیکن بابا کا مبہم جواب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں نے حیرانی سے بابا کی طرف دیکھا۔ راز راز نہیں رہا ہے ادم۔ بابا نے الوداع کہتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور کہا تھا، اب تم جان چکے ہو کہ تاریخ کے ابتدائی دور کی طرح اس کے اختتامی دور میں انسان کو باپ کے بجائے ماں کے نام سے کیوں پکارا جاتا رہا۔ تمہاری زندگی میں میرا رول ختم ہوا ادم۔ بابا پھر غائب ہو گئے۔ کبھی کبھی بابا کا خط آتا، ہر خط میں ہر بار ایک جملہ لکھتے تھے، تم مجھے بہت یاد آتے ہو ادم۔ میں نے اپنے غار کو بابا کی یاد سے روشن کر دیا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر سارا سولنگی سے کہا تھا، یقین کرو سارا، میں ٹھیک ہوں۔ ساری کی ساری گڑبڑ اماں کے سر میں ہے۔ میں کہاں کہتی ہوں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، ڈاکٹر سارا نے کہا، لیکن تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو کہ گڑبڑ میڈم کے سر میں ہے؟ وہ اکثر میرے بارے میں خوفناک خواب دیکھتی ہے، میں نے کہا۔ وہ مجھے سر کے بغیر بیابانوں میں بھٹکتے دیکھتی ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں میرا کٹا سر اور دوسرے ہاتھ میں کانٹوں کا تاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سارا کو کچھ تعجب ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تھا، پر میڈم نے تو کبھی اپنے کسی خواب کا ذکر نہیں کیا۔ وہ اپنے خواب کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرتی ہے، میں نے کہا۔ تمہارے ساتھ کرتی ہیں؟ ڈاکٹر سارا نے پوچھا۔ بہت کم، میں نے کہا۔ خواب دیکھنے کے بعد وہ غار میں چلی آتی ہے، میری گردن اور سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی کرتی ہے کہ میں زندہ ہوں یا مر گیا ہوں۔ ڈاکٹر سارا نے کاغذ پر کچھ لکھا اور پوچھا تھا، اس خواب کے بارے میں میڈم نے تمہارے ساتھ کب ذکر کیا تھا؟ میرا مطلب ہے پہلی بار۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اماں نے کب پہلی بار مجھ سے خواب کا ذکر کیا تھا۔ بابا کے غائب ہونے سے پہلے وہ میرے بارے میں خوفناک خواب نہیں دیکھتی تھی، میرے بارے میں اچھے خواب دیکھتی تھی۔ وہ خواب میں مجھے روئی بھرے ریچھ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی تھی۔ اماں کبھی بھی اپنے خواب کی تعبیر کسی دیسی یا پردیسی جوتش سے نہیں کرواتی تھی۔ جب بھی ولایت سے واپس لوٹتی میرے لیے تحفے کے طور پر ایک روئی بھرا ریچھ ضرور لے آتی۔ میں سمجھتا ہوں یا مجھے گمان ہے کہ بابا کے غائب ہونے کے بعد اماں نے میرے بارے میں پہلی بار ڈراونا خواب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن بعد میں خوابوں کی دنیا میں بہت توڑ پھوڑ ہوئی۔ اماں مجھ سے بار بار پوچھتی، جاتے وقت تمہارے باپ نے تم سے کیا بات چیت کی؟ اور ہر بار میں اسے وہی جواب دیتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ آگاہی کے دردناک عذابوں کے بابت بات کی تھی۔ اماں جواب کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کرتی تھی، پر پہنچ نہ پاتی۔ پریشان ہو جاتی، جیسے تڑپتی رہتی، کھنڈرات جیسے گھر میں بے مقصد گھومتی تھی، اپنے آپ سے بات کرتی۔ ایک بار اس نے کہا تھا، میں روحل جیسی حساس نہیں ہوں، اس لیے تم میرے ساتھ آگاہی کی بات نہ کرو، صرف بتا دو کہ جاتے وقت اس نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، میں نے غور سے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
उस दरवेश को खबर थी कि मैं उसका बेटा नहीं था। जमीन हिल गई जलजले की तरह। फिर न जाने कितने साल और सदियां खामोशी का एक मौसम ले आई और गुजर गई। उसके बाद न कोई जलजला आया, न कहीं आतिश फिशां फूटा, न बिजली कड़की, न आसमान से आबशार बरसे और न समुंदर में तूफान आया। इस खामोशी को मैंने तोड़ा था। ये जरूरी था, वरना सांस लेना मुहाल हुआ जाता था। अगर आसमान तक मेरी पहुंच मेरी रसाई में होती तो शायद मैं मरते दम तक तुमसे कभी न पूछता, मैंने अम्मा से कहा। और फिर पूछा, इसलिए तुम बताओ कि मैं किसका बेटा हूं। अम्मा काम गई, मेरी तरफ बढ़ी, मुझे प्यार से शराबोर करते हुए कहा, क्या यह काफी नहीं कि मैं तुम्हारी मां हूं? जिस कयामत से मैं गुजरा हूं उसमें यह काफी नहीं है। मुझे बताओ कि मैं किसका बेटा हूं। अम्मा लाचार होकर यहां वहां देखने लगी और फिर टूटे फूटे लहजे में जैसे अपने आप से बात करते हुए कहने लगी, मुल्कों के बनने और बिगड़ने के बाद कई ऐसे लड़के पैदा होते हैं जिन्हें अपने बाप का पता नहीं होता है। वो अपनी माँ से बाप के बारे में सवाल नहीं पूछते। मेरे पैदा होने से न मुल्क बना था और न ही कोई मुल्क टूटा था। हाँ, मेरे पैदा होने से एक आदमी का भरम टूट गया था। मैं समझता हूँ उसके बाद अम्मा ने फिर कभी भी मुझे ख्वाब में रुई से भरे रीछ के साथ खेलते नहीं देखा है। न उसके बाद उसने मुझे सर के बगैर बयाबान में भटकते देखा है। पर यह बातें डॉक्टर सारा सोलंकी को बताने जैसी न थी, इसलिए वो मेरा इलाज करती हैं, अम्मा का इलाज नहीं करती। वो मुझे अच्छी लगती हैं और इंटरनेट से डाउनलोड की हुई अम्मा के ख्वाब की ताबीर लगती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सारा का ये बातें जानने का जज्बा मैं मुनासिब समझता हूँ, बल्कि मैं इस बात का जिक्र किसी से भी करना नहीं चाहता। जिस राज पर से कयामत के दिन पर्दा उठना नहीं है, उस राज से पर्दा उठाने का हक मैं भी नहीं रखता। मेरा बाप जाने कौन है, पर हकीकत में मैं बेटा उस शख्स का हूँ जिसने हिमालय की एक गार में जाकर जोग लिया है।